انفارمیشن ہب کے ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ طیب منور۔ ناظرین گرامی، آج ہے 18 فروری 2021 اور آج کی تازہ ترین دھماکے دار اور بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ جو بائیڈن کے آنے کے بعد ایران کا کامیاب تجربہ، ایران نے 300 کلومیٹر دور تک میزائل فائر کر دیا، جس کے نتیجے میں امریکی فوج کا شدید نقصان۔ امریکی فوج کا آئل ٹینکر پھٹنے سے 100 سے زیادہ ٹینکر ایران نے تباہ و برباد کر دیے، 500 سے زائد گاڑیاں خاکستر ہو گئیں، 60 سے زیادہ امریکی فوجی زخمی ہو گئے، قیمتی نقصان ہو گیا۔ امریکہ کا ایران کو منہ توڑ جواب دینے کا اعلان کر دیا۔ ویڈیو کی تفصیلات میں جانے سے قبل اگر آپ ایران سے محبت اور ایران کے اس میزائل اٹیک کو سپورٹ کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن پر کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، ایران اور امریکہ کی جنگ ایک مرتبہ پھر دہانے تک پہنچ گئی ہے۔ ایران کا 300 کلومیٹر دور تک مار کرنے والے سمارٹ میزائل کا کامیاب تجربہ۔ ایران نے یہ میزائل افغانستان کے علاقے میں داغ دیا، جس سے امریکی فوجیوں کی جانی اور مالی نقصان کو شدید دھچکا پہنچا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ایران نے 300 کلومیٹر تک مار کرنے والے درمیانی حد کے سمارٹ میزائل کا تجربہ کر لیا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق میزائل کا تجربے کا اعلان ایرانی گراؤنڈ فورس کمانڈر بریگیڈیئر جنرل کیومرس حیدری نے کیا۔ ایرانی گراؤنڈ فورس کمانڈر بریگیڈ جنرل کیومرس حیدری کا کہنا تھا کہ اسمارٹ میزائل ایران کے دفاع کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ ایرانی کمانڈر کے مطابق ایران اپنی ہتھیار سمارٹ آٹومیٹک کنٹرول سرجیکل بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ دوسری جانب امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے ایک بار پھر واشنگٹن کا یہ موقف دہرایا ہے اور ایران کو دھمکی دی ہے کہ وہ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دے سکتے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق اتوار کی صبح اپنی ٹویٹ میں انہوں نے امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ کی جانب سے رابرٹ میلے کو ایران کے لیے خصوصی ایلچی مقرر کرنے کا خیر مقدم کیا ہے۔ بلنکن نے زور دیا کہ ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے روکنے کے لیے سفارتکاری سب سے بہتر راستہ ہے۔ ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی نے چند روز قبل بتایا تھا کہ ایران نے معدنیاتی یورینیم کی پیداوار شروع کر دی ہے۔ مزید یہ کہ وہ 8 فروری کو اصفہان کی تنصیب میں 3.6 کلو گرام معدنیاتی یورینیم کی موجودگی یقینی بنا چکا ہے۔ واضح رہے کہ معدنیاتی یورینیم جوہری ہتھیاروں کی تیاری میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ پیش رفت جوہری معاہدے پر منفی طور سے اثر انداز ہوگا۔ یہ معاہدہ مئی 2018 میں امریکہ کے علیحدہ ہونے اور طیران پر اقتصادی پابندیاں دوبارہ عائد کیے جانے کے وقت سے برباد ہونے کے خطرے سے دوچار ہے۔ جو بائیڈن کی انتظامیہ واضح کر چکی ہے کہ اگر طیران اس جوہری معاہدے کی تمام تر خلاف ورزیوں سے رجوع کر لے تو امریکہ اس معاہدے میں واپس آ سکتا ہے۔ دوسری جانب امریکہ کے میزائل فائر کے ایران سے شدید نقصان پہنچا ہے۔ امریکہ کو شدید جانی اور مالی نقصان کا بتایا جا رہا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ایران کے فائر کرنے سے ٹینکر پھٹ گیا، جس سے 100 سے زیادہ ٹینکر تباہ ہو گئے۔ افغانستان میں ایرانی سرحد کے نزدیک 300 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک کسٹم کی چوکی پر میزائل فائر ہوا، جس سے کئی گاڑیاں پھٹنے سے کم از کم 60 فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ بجلی کا ترسیلی نظام متاثر ہونے کے ساتھ کروڑوں ڈالر کا نقصان ہوا۔ برطانوی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق سرحدی قصبے اسلام قلعہ میں آگ پر قابو پانے سے قبل ایرانی حکام نے آگ بجھانے کے لیے فائر انجنز اور ایمبولینسز روانہ کیں، جبکہ مقامی افراد نے شعلوں کو بجھانے کے لیے بھرپور جدوجہد کی ہے۔ ابتدائی رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ آگ اس وقت لگی جب ایک گیس ٹینکر پھٹا۔
حکام کے مطابق ٹینکر پھٹنے کی وجوہات کا فوری طور پر علم نہیں ہو سکا۔ افغان صوبے ہرات کے گورنر وحید کتالی نے کہا ہے کہ ایرانی حکام اور نیٹو اہلکاروں کو آگ بجھانے کے لیے مدد فراہم کرنے کا درخواست کی گئی ہے۔ آگ کے نتیجے میں بجلی کے انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا۔ امریکہ کے 100 ٹینکروں کو نقصان پہنچا اور امریکہ کے 50 سے زیادہ فوجی زخمی ہو چکے ہیں، جس سے صوبائی دارالحکومت ہرات شہر میں بجلی فراہمی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے۔ ٹی وی پر چلنے والی فوٹیج میں جائے وقوع پر گہرے سیاہ دھوئیں کے بادل بلند ہوتے اور آسمان میں تحلیل ہوتے دکھائی دیے۔ رات گئے ایک بیان میں ایرانی سرکاری خبر رساں ایجنسی آرنا نے گورنر ہرات کے ترجمان کے حوالے سے رپورٹ کیا ہے کہ اس کے نتیجے میں تقریباً 500 گاڑیاں جل کر خاکستر ہو چکی ہیں۔ اس سے قبل ریسکیو ورکرز اور افغان سیکیورٹی فورسز نے علاقے سے سینکڑوں ایندھن اور گیس ٹینکرز کو نکالا ہے، جبکہ آگ بجھانے کے فضائی آپریشن کی معاونت فراہم کرنے کے لیے انٹرنیشنل ریزلٹ سپورٹ مشن سے بھی رابطہ کیا گیا ہے۔ مذکورہ صورتحال کی نگرانی کرنے والے ایک مغربی عہدیدار نے خبر رساں ادارے کو بتایا ہے کہ واقعے کے نتیجے میں کم از کم 60 افراد زخمی ہوئے۔ افغان حکام نے زخمیوں کی تعداد کم بتائی ہے، لیکن ساتھ ہی تعداد میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ ایرانی سرحد کے پار علاقائی ایمرجنسی عہدیدار محسن نجات نے سرکاری ٹی وی سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران نے جائے وقوع پر 21 ایمبولینسز اور 20 فائر ٹرکس روانہ کیے۔ دوسری جانب ایک ایرانی عہدیدار نے مقامی نیم سرکاری ایجنسی سے گفتگو میں بتایا ہے کہ گیس اور ڈیزل لے جانے والی 300 سے زائد گاڑیاں پھٹ گئیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس بات کا علم نہیں کہ ان گاڑیوں کے ڈرائیورز بچ نکلنے میں کامیاب ہوئے ہیں یا نہیں۔ بجلی ترسیل کرنے والی ایک کمپنی ترجمان نے بتایا ہے کہ 2 سے زیادہ پائلون ہلاک ہو گئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ افغانستان کے بڑے صوبوں میں سے ایک ہرات کے 60% علاقے میں بجلی کی فراہمی معطل ہے۔ ہرات کے ایوان صنعت و تجارت کے ترجمان نے رائٹرز کو بتایا ہے کہ ابتدائی تحقیقات سے ظاہر ہوتا ہے کہ آگ کی وجہ سے اب تک امریکہ کے $5 کروڑ کا نقصان ہو چکا ہے۔ افغان حکام کا کہنا تھا کہ واقعے میں 17 افراد ہلاک ہوئے، جنہیں اسپتال منتقل کیا گیا ہے اور اضافہ بھی دیکھنے میں آ سکتا ہے۔